آواز بلند صلوات بار دیگر با آواز بلند صلوات برائے خوشنودی خاتون جنت با آواز بلند صلوات برائے تاجیل ظہور حجت خدا با آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہو۔ بہرحال تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس قرۂ ارض میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نا خوشی ہوئی اجازت؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شہزادی کی آمد کی جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی کہنے کا رواج نہیں تھا۔ صورتحال آپ تمام عزاداران کے سامنے ہیں۔ عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا، میرے بعد بھی جاری رہے گا۔ بادشاہ ذاکر مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور بادشاہ پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، یہ چراغ جلتے رہیں گے، یہ گلاب کھلتے رہیں گے اور کربلا والوں کی بارگاہ میں نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دامن میں لائے ہیں انہیں قبول کیجیے گا اور دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کرنا ہے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بہت کمال جشن جناب شفقت رضا شفقت صاحب پڑھ گئے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے انہیں سنا۔ میرے مولا ان کے سفر بھی خطر فرمائیں، جہاں جہاں تک میری آواز جائے میری بات پسند آئے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ گئی تو میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی۔ دوجے مصرع دی ورن کرو تو میں بڑا مضمون شروع کرا۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ اس اتنے حسین مجمع میں آخری صف تک کے عزادار کے لیے واسطہ ہے ذکر مظلوم کا۔ ایک بندہ بھی کہہ دے علی عباس عسکری لطف نہیں آیا تو یہی ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ آپ مسکرا دیے تو خدا کی قسم میرا سامان آخرت ہے۔ مصرع رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ رضائے حق کے لیے، یعنی ہولی میں پڑھنا ہے،
تھوڑا تھوڑا میرے نام تعاون کر دے. میرے مولا صاحب میرے میں تو اتنی جان ہی نہیں ہے جتنا میرے محترم میرے سے پہلے لگا کے میں گلا کرنا بس تھوڑی دعا دی تھوڑا تھوڑا. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ، ذرا ہاتھ کھول کے بجائے ٹی وی پھٹ کر، رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے. ڈاکٹر نایاب ہزوری کا کلام ہے، وہ ہندوستان، وہ لکھنؤ اور دہلی کے لوگ اس اتنے بڑے مجمع میں یہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں، جس بندے کو 1,00,00,000% یقین ہے نا کہ کربلا والے طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے، وہ ضرور مسکرائے. جشن کا دن ہے، مسکرانا ہی بڑی بات ہے. جسے نہیں یقین وہ داد اپنے پاس رکھے. میں 4 سطر سے مضمون شروع پہ کرتا. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں مل کے نہ رہے ہائے نبی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا بھی اپنے علی خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ تسبیح پھرتی پئی ہے میرے واسطے دعا کرے آئے. ستارہ توڑ دیا چلا خیر دی پھرتی پئی ہوئے، ستارہ بھان میں دیوی پڑ جا ستارہ توڑ دیا عقد سید. میرے محترم بزرگ دعا فرمائیں گے. میں 3 کافیہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، میں ایک کافیہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، کم از کم جو بندہ حج عمرہ کر کے آیا ہے اسے پتہ ہے مینا کیا ہے، اور جو نہیں گیا میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ خدا اسے اپنے گھر کی بھی زیارت کا شرف بخشے، لیکن آخری صف تک کا عزادار میری بات کا وزن ضرور کرے. دین مصطفیٰ کے لیے ضرور ہاتھ اٹھانا اگر سمجھو، ضرور چپ بیٹھنا اگر نہ سمجھو، یہ 2 ٹوک بات ہے. دین مصطفیٰ کے لیے بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہی حقیقت ہے. جو لال زہرا کا دیتا نہ اپنی قربانی تو جاتا کوئی نہ رستہ کبھی منا کے لیے. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں تو جاتا کوئی نہ رستہ کبھی، گزارش میری سمجھ آ رہی ہے، تو جاتا کوئی نہ رستہ کبھی منا کے. وہ شعر سے آ گیا جس کے لیے میں نے یہ کلام شروع کیا تھا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. جو لال زہرا کا دیتا نہ اپنی قربانی تو جاتا کوئی نہ رستہ کبھی منا. مجھے عزت حسین کی قسم ہے کورنگی کراچی مجھے یاد ہی نہیں کہ مصرع پڑھنے کے بعد میری مختومہ کا جشن تھا، کتنی دیر دعا ہوتی رہی مجھے نہیں پتا. مصرع تاریخ ساز ہے، انشاءاللہ میں سمجھا سکا. منا کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، خدا کے لیے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کہو خلیل سے، کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو، یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ کے لیے. یہ فاطمہ کے ہیں میرے محترم، کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو، یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ. تھوڑا فرق ہے، ایک جانب جناب حاجرہ اور ایک جانب میری مخدومہ. آپ رکھے علماء کے سروں پہ قرآن اور زرین سے سوال تو کریں. وہ سورہ زاریات کی ایک آیت ہے تو وہ دیکھنے میں قرآن کی ایک آیت، لیکن خدا اپنے حبیب کو ایک پوری کہانی سنا. میرے حبیب آپ کو یاد ہے وہ وقت ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں جب ابراہیم کے گھر مہمان آئے اور آتے ساتھ میں عزت دار مہمان آئے اور انہوں نے آتے ساتھ ابراہیم کو سلام کیا، اور ابراہیم نے جواباً انہیں سلام کیا. انہیں بٹھا کر ابراہیم نے ایک بچڑے کے گوشت کو ذبح کیا، بچڑے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھون کر دسترخوان سجایا، اور ابراہیم نے ان عزت دار مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور انہیں کھانے کی دعوت دی. تو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. انہیں کل شعر تو بات آ گئی ہے تو میں کردہ پیا. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نے دعوت دی اور عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا. جب عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم کا چہرہ اتر
گیا اور ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میرے خلوص میں کوئی کمی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے عزت والے مہمانوں نے بتانا چاہ رہا ہوں وہ گھر کیا ہے اور یہ گھر کیا ہے. تو ان عزت دار مہمانوں نے مسکرا کے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا, مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں, مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ تیرے خلوص میں کمی ہے. ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے, اس مسئلے کو سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی, ہم فرشتے ہیں. سر جی قرآن کہہ رہا ہے عزت دار مہمانوں نے کہا ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک لگتی نہیں, خدا کی ذات نے ہم میں حص رکھی نہیں, خدا کی ذات نے ہم میں ڈیمانڈ رکھی نہیں, ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی, ہم فرشتے ہیں, ہم بھوک نہیں لگتی. سمجھ نہیں آتی کہ بھی ابراہیم کسی چھوٹے نبی کا نام نہیں کہ بلا خدا کے گھر کے معمار, حج کے مناسک بتانے والے, نماز کا طریقہ بتانے والے, اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے, نماز کا طریقہ بتانے والے, وہ جد الانبیاء, جد یعقوب, جد یوسف, جد اسحاق, جد اسماعیل, اتنے بڑے نبی کا نام ہے ابراہیم. اور اتنے بڑے نبی سے جبرائیل کہہ رہا تھا مجھے پہچانے, میں فرشتہ ہوں, میں انسان نہیں. جبرائیل کہہ رہا تھا ابراہیم پہچان, میں انسان بن کے آیا ہوں لیکن فرشتہ ہوں, انسان نہیں. کہ بڑا کچھ سمجھ میں آیا؟ جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ بندے ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے در پہ جبرائیل نوکری کرنے آتا ہے, جن کے دروازے پہ یہ جبرائیل نوکری کرنے آتا ہے. بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جبرائیل آئے ابراہیم کے در پہ, ابراہیم نے پکا پکایا کھانا پیش کیا تو جبرائیل نے کہا میں عزت دار مہمان ہوں, میں یہ کھانا نہیں کھاتا. ابراہیم کے در پہ جبرائیل آیا اور آ کر کہنے لگا ابراہیم مجھے پہچان, میں عزت دار مہمان ہوں, تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. آخری صف تک کا عزادار جو میری مخدومہ سے مانگتا ہے, میں ایک جملہ بھی قرآن کے تفسیر قرآن سے ہٹ کے نہیں کہہ رہا, اگر بات عقیدے میں ہے تو ہاتھ اٹھانا ورنہ چپ رہنا. جبرائیل ابراہیم سے کہہ رہا تھا مجھے پہچان, میں یہ کھانا نہیں کھاتا. قبلہ ابراہیم کے در پہ جبرائیل آیا عزت دار بن کے, اور اتنا عزت دار بن کے آیا کہ ابراہیم سے کہتا ہے یہ کھانا نہیں کھاتا. وہاں پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے دروازے پہ آیا, یہاں اس نے دستک دی, اندر سے فضا نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے, بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کے چلا گیا, یہاں آ کے مانگ رہا ہے, فیصلہ ہو گیا. ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں, فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور. جناب میرے محترم, جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں, جناب فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور. وہ روٹیاں اور ہیں, یہ روٹیاں اور. جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں. ناراض نہ ہو دہیدل ہو رکھا اللہ دی قسم قرآن پہ اللہ میں تفسیر قرآن جو ایک گل سمجھا. میرے مالک آنا جو فرشتہ تھا, تو نے اس دروازے کی شان بتانی جو تھی. قرآن کی آیت نہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 دن تک آنے والوں کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ مانگ مانگ کے واپس جاتے رہے. بابا سجاد شماری بابا جی تشریف لے آئے تو میرا دل بات نعرہ لا کے ہوں. اب کم سے کم یہ بات ہوگی کہ مجھے کوئی دعوت نہ دے تو مجھے بابا جی کا واسطے دعا دیتے رہیں گے. اچھا یہ بات بھی علی کے پاس عسکری نہیں کر رہا. اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, ان کی اولاد میں ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. انہوں نے اپنی تفسیر عزیز میں لکھا کہ میں اہل سنت کہہ رہا ہوں, زمانہ یاد رکھے 3 شاموں تک حسین کی ماں کے ایک دروازے پہ مانگنے والے, اس چوکھٹ سے روٹیاں لے کے جانے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. اب گزارش یہ ہے زہرا سے مانگنا, حسین کی ماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. جب نہ کھانے والے مانگتے ہیں, یہ کھانے والے کیوں نہیں مانگتے؟ بہت اچھی بات
بات ہے جب نہ کھانے والے مانگتے ہیں. جب نہ کھانے والے بلکہ ہوں گل پتہ نہیں کسی اور پاس ٹر جا سی. اب 3 دن میں 5 دن پاک نے 15 روٹیاں دیں. پہلے دن 5, دوسرے دن 5 اور تیسرے دن 5. میرے مالک تو نے اس دروازے کی شان بتانی تھی, تو نے پہلے دن فرشتہ بھیج دیا, یہ دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں بھیجا؟ بابا جی ہوں یا گل نہ کرو یا تو انکل زبر 1 منٹ واسطے ہوں میں پولیس رات تو لگتا پیا جڑی گل چھوڑ چلیا میرے دی موٹیویشن تو میں کرتا پیا شاید میں سمجھا. میرے مالک دوسرے دن بھی فرشتہ کیوں ہاتھ کھول میرا گلا فرشتہ کیوں آیا؟ اللہ کی ذات کی آواز کے لیے پاس بتا یہ دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک شیعہ سنی علماء متفق ہیں دوسرے دن آنے والے کا نام میکائیل ہے. اللہ کی آواز ہے اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے, یہ صبح کے وقت تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے, یہ مدینے میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آواز ہے میں بھی اپنی کبریائی کی تنہائی سے یہی تو سمجھا رہا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو انہیں کہتا ہوں تو مدینے میں دیکھ تو صحیح, جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. گزاری سمجھ میں آ رہی ہے میرے معاملہ؟ جو زمانے کو جو زمانے کو مانگتا ہے, جو زمانے کو مانگتا ہے, ہزار انہوں کو لے رہتے ہیں نخر آرمی آتا ہے, زمانے سے مانگتا ہے, جو زمانے کو بانٹتا ہے نا وہ تو میرا پیار ہے تھوڑا جا تسی ناراض بھی نہ گئے. جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. تیسرے دن پھر فرشتہ آ گئے اور روٹیاں گئی ہیں 15 اور آیات آئی ہیں 30. میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا اور 70 آخرت دیتا ہوں. اگر تو نے 10 دنیا بھی دینی تھی تو 15 روٹیوں کے بدلے 150 آیات بھیجتا, تو نے 30 کیوں بھیجی؟ اس ذات کی آوازیں کے لیے پاس تو پہلے میری آیت کا وزن کر کے یہ ہے کیا؟ سامعین گرامی بہت سریلے قصیدے میرے بعد بابا جی آپ کو سنائیں گے, لمحے کے لیے میری اس بات کا وزن کیجئے گا. اور یہ ایک واحد ذاکر ہے خدا کی قسم جن کی قصیدوں میں تبلیغ ہوتی ہے, آیات قرآن اور تفسیر قرآن اور قول معصوم سے ان کی بات شروع ہوتی ہے. انہی سے دعائیں سمیٹ کی ضرورت کروں ایک مشکل بات کر سکوں. میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھیں. میری آیت کا وزن بار الہ میں وہ پیمانہ کہاں سے لاؤں جس میں تیرا کلام تولوں, میرے پاس تو وہ میزان ہی نہیں, میں کہاں سے لاؤں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے تجھ سے میرے کلام نہیں تلنا, ایک چھوٹا سا کام کر, ان سارے ممالکوں کو ساتھ لے, دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا, وہاں حسن بک رہا ہے. پتہ نہیں کیا سوچی بیٹھا ہے وہاں حسن بک رہا ہے. سارے ممالکوں کو ساتھ لیا, بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں گیا. میں نے عجیب منظر دیکھا بابا جی, بکنے والا ہے حسن یوسف اور خریدنے والے جو تمام رئیس تھے وہ پیچھے ہٹے اور عزیز مصر آگے بڑھے. تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت میں بجٹ کے اندر, یہ توڑ کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو. آگے بڑھ کے کہتا ہے کرو وزن, تمام خزانے رکھوائے گئے جو یوسف سے کی وزن سے بھی زیادہ. اٹھاؤ ترازو, پہلی بار عجیب منظر, فطرت تبدیل ہو گئی. اٹھایا ترازو, خزانے ہوا میں چلے گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہو. بڑے کھڑے عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا. میرے پاس ووکیبلری کی کمی ہے. علی عباس عسکری اب ایک طالب علم ہے, اس کے پاس الفاظ نہ ہوں تو وہ کیا کرے. علامہ نسیم عباس رضوی کا جملہ سناتا ہوں. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ چاہیے, داد کے پیچھے میں نے نہیں مرنا. جو داد کے پیچھے مرتے ہیں انہیں ہر مجلس میں لینی پڑتی ہے. تے جے داد نہ لبے تو راتیں نیندر بھی نہیں ہوندی. میں انہوں نے سنا ابھی تسی داد بدل سو تو میں گھر بن کے رو پہنچا. میں گل کر کے بڑھنی ہے, یہ کیمرے میں سوچنے والے فیصلہ کریں گے کہ کس نے ممبر پہ کیا پڑھا. آپ یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. میں نسیم رضوی صاحب کا جملہ سنا رہا ہوں, میرے مولا ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے. میں نے کہا ہے نا کہ عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا جب خزانے اس کے ہوا میں گئے, حسن وزنی ہو گیا. کہ میرا نسیم صاحب فرماتے ہیں یہاں خزانے ہوا میں گئے, وہاں حسن وزنی ہوا, ادھر عزیز مصر کا چہرہ اترا. پھر قبلہ فرما گئے تھے اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. کیوں اترا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں, میں خریدنا چاہتا ہوں آپ کو, تو خرید. اس نے کہا میں تو وزن ہی نہیں کر پا رہا. فرمایا کر. اس نے کہا دیکھیں میں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں,
ترس آیا تو مسکرا کے فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالنا پڑا تھا. بابا جی ایک طرف مصر کے سارے خزانے، ایک طرف تمام خزانے، تمام ہیرو جواہر، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کا نبی، حسن کا بے تاج بادشاہ، جس کے حسن کی دنیا قسمیں کھاتی ہے، وہ جسے چاند سورج ستارے قرآن کی روح سے سجدہ کرتے ہیں، وہ بیٹھا تھا. مسکرا کے فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالنا پڑا تھا. اتارے خزانے، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. خزانے اتارے گئے، کاغذ قلم دوات لایا گیا. پیج پھاڑا، پیج پھاڑ کے تاریخ کہتی ہے ہاتھ کی اوٹ میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے نا اس قلم سے اس کاغذ پہ چند کلمات لکھے. کلمات لکھ کے اسے فولڈ کیا، فولڈ کر کے اس کی پرچی بنائی. پرچی بنا کے عزیز مصر کو بلا کے اس کے ہاتھ میں تھما کے مسکرا کے فرماتے ہیں اتار یہ خزانے، رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو. خزانے اتارے گئے. اے ہن میں ویڈیو بنا کے دسنا جڑا نہ بولے. خزانے ہن میں داد منگدا پیا. خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا گیا ترازو. اب منظر ہی بدل گیا. پہلے حسن وزنی تھا، اب منظر تبدیل ہو گیا. اب حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. پرچی حسن یوسف سے وزنی ہوئی، دوڑا دوڑا عزیز مصر کے ترازو پہ گرا. کہتے بالآخر کھول کے دیکھوں اس پرچی میں لکھا کیا ہے جو میرے خزانوں اور اس کے حسن سے بھی وزنی ہے. وہ دوڑا دوڑا آ کے گرا، اس نے پرچی اٹھائی، کھولی، دیکھا تو بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیرانوں کی کہتے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، بے کے نقطے میں تل گیا. بسم اللہ میں نہیں تلا. آج تو ادھر اب پتہ چلا میری آیت کا وزن کتنا ہے. جس کے ایک نقطے میں یوسف کا حسن تلے ویسی دو آیات ہوں تو حسین کی ماں کے ہاتھ کی ایک روٹی بنتی ہے. جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کرنا. بابا سجاد جی زندگی گزر گئی، میرے مولا کا ذکر کرتے جہاں یاد آئے گا انشاءاللہ بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا. شعر کس کے مجھے نہیں پتا، خالد خدا کی قسم آسمان چھوٹا ہے، یہ مصرع بڑا ہے. مصرع علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. مسکراہٹ سلامت رکھیں، یہی توشہ ہے آپ کا. انکل جی چھٹیاں داڑیاں تھوڑیاں میں تو پوتریں دی جائی لگنا. میں نے سوچ کے دس ہو بھی وہ ہاتھ کیا ہوگا جو عالمین میں رزق بانٹ رہا ہے اور شام کو گھر آ کے کہہ رہا ہے فاطمہ میری روٹی کہاں ہے. آخر تو وہ ہاتھ کیا ہوگا. اجازت ہے دسا، یہ جو آپ کے سائنسدان ہیں نا، ان سائنسدانوں نے ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکالا ہے اور بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. پتہ نہیں کیا 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 یہ انکشافات کرتے گئے. انہی نے ایک انکشاف کیا کہ جو سورج ہے نا یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے ایک ایک غار میں ہماری زمین جیسی 10,000 زمینیں سما سکتی ہیں. یہ سورج اتنا بڑا ہے. جہاں انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1 اسکوائر یارڈ میں سورج کی دھوپ کا، گوگل سب کے موبائل میں سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا جو وزن ہے ایک بندے پہ پڑنے والا وہ 1000 ٹن ہے. بابا جی ایک بندے تھے 1 منٹ ایک سورج کی دھوپ کا وزن 1000 ٹن ہے. اب آپ کہیں کہ ہمیں یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ صرف 1 منٹ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کوئی گھنٹہ دو، 1 منٹ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہاں سائنس کہتی ہے جب وزن چاروں طرف سے برابر ہونا تو وزن محسوس نہیں ہوتا. مثال سائنس یہ دیتی ہے کہ ڈول کو کنویں میں پھینکیں، جتنی دیر تک ڈول کنویں میں رہے گا وزن محسوس نہیں ہوگا. پانی میں رہے گا وزن محسوس نہیں ہوگا. جیسے ڈول پانی سے باہر آئے آپ کو ہاتھوں پہ بوجھ محسوس ہوگا. اب جب آپ آنکھ بھر کے دیکھیں تو آنکھوں میں بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اب یہ سائنس کا نہیں، یہ شریعت کا کلیہ ہے، کیونکہ نور کا بوجھ صرف نور محسوس کرتا ہے.
गुजारिश, 1 मिनट में 1000 टन एक बंदे पे सूरज की धूप का वजन है। अब ये जिसमें कसीफ और जिसमें लतीफ की बहस है, जिसमें जाना नहीं है, बात बहुत लंबी हो जाएगी। सवाल ये करना चाहूँगा सजाद जी सैयद हो सारे तो थोड़े मानी बैठे नहीं, जवाब ले। अगर एक बंदे पे सूरज की धूप का 1000 टन है तो ये जितने बैठे हैं इन पे कितना होगा? ये पूरे भिखारी में कितना वजन? 1 मिनट का। सामईन गिरामी, कैमरों की मौजूदगी में तो अंदाज ला के नहीं जा रहा, हर बंदे के हाथ में फोन है और खुद हर बंदा रिसर्च करे। मुझे खुदा की कसम मेरे लिए दुआ भी होगी मेरे जाने के बाद तो वो भी बड़ी है। ये पूरे चकवाल में कितना वजन होगा सूरज की धूप का? सिर्फ 1 मिनट। ये पूरा पंजाब, ये पाकिस्तान, ये अफ्रीका, ये एशिया, बाबा जी ये पूरी दुनिया में कितना वजन होगा? मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट ने कहा था कि वजन कितना होगा ये पता लगवाने के लिए अगर हमारा दरियाए डैम्स बन जाए स्याही, तमाम दरख्त और खंबे बन जाए कलम, तमाम कंप्यूटराइज मशीनें बन जाएं कैलकुलेशन करने वाली, और इस दुनिया का हर बंदा जमीन पे हिसाब करने वाला भी बन जाए, तो पूरी दुनिया के इंसान मिल के भी सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन नहीं बता सकते। और अगर हिदायत सोने के भाव भी मिलती तो मैं लाकर मुनकिर अली के सामने रख देता, अरे हिदायत अल्लाह देता है, मुझे बता मैं क्या करूं, वरना फैसला हो गया। पूरी दुनिया के इंसान जिस सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन नहीं बता सकते, इन मुनकिरों से पूछ क्या होगा वो अली जिसने इसी डूबते हुए सूरज को उंगली के इशारे से बोला। गुजारिश समझ में आ रही है? मैं नौकरी में रिश्ते हो गई, 2 शेर सुनता मैं रहता, इसे इतराजी हो गया, मुझे बोलना ही नहीं किया तो मैं अब अगो में आप लेट है बाबरी में तो मैं मेंबर छोड़ा, मैं ढेर पड़ गया। वो अली क्या होगा जिसने उंगली के इशारे से इसी डूबते हुए सूरज को बुलाया। सलाम का टुकड़ा इसी पे सलाम। सामईन गिरामी मिसरा अर्ज जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तफसील से आपको सलाम करेंगे। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, बड़ी जल्दी। अली का 6 लाइनें पढ़नी है, मैं मेंबर छोड़ो और ये भी हुक्म पूरा कर रहा हूँ वरना यहाँ पे सलाम था। अली का चेहरा, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। या अली, या अली, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा उतर के देखते हैं, मर के देखते। अहमद फराज की जमीन है, सुना है लोग मुझसे आंख भर के देखे। इसके ऊपर मौलाना बिलाल काज़मी के कलम की आबियारी है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं, और निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। लिखारिया ने आखिरी शेर में सलाम पे करता, निजात मांगेगी उम्मत, मैदान कयामत, कयामत का मैदान सजा हुआ है, तमाम उम्मतें कटहरे में खड़ी हैं, वो जात हिसाब मांग रही है। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल रुको अली से जरा। जाते जाते मुझे 4 मिसरे याद आ गए। शीर ज़हरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े, और हुक्म ज़हरा ने दिया खुल्द के दरबानों को, कोई शब्बीर के ज़वार से आगे न बढ़े। आखिरी 2 लाइना हिक नारा तैयारी, या अली नारा है माफी मांग के कह रहा हूँ, बस आखिरी 2 मिसरे और इसी पे सलाम कर रहा हूँ। मिसरा में बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, ये झोली फैला रहा हूँ बाबा जी का ऐलान, इसी पे आपको सलाम कर रहा हूँ। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल रुको अली से जरा। मेरे मोहतरम इस मिसरे की कीमत कम से कम नजफ की ज़वारी है, और या अली मदद रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूँ, ये कोहे तूरे नजफ है, नजर झुका के चलो, यहाँ पे हजरत मूसा भी डर के देखते हैं, जिसके अंदर हुसैन मिल के ना रहे।